اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتوار کو میں شرک پر نہیں گیا تھا، لاہور ہی میں رہے اور سارا دن افسردگی چھائی رہی، دو واقعات کی وجہ سے۔ ایک تو پاکستانی کرکٹ ٹیم جیتا ہوا میچ ہار گئی اور بڑی بری طرح ہاری کہ 120 رنز نہیں بنا سکے، اور دوسری تھی یہ جو لکی مروت میں دہشت گردی ہوئی اور اس میں ہمارے 7 جوان شہید ہو گئے، جن میں ایک کیپٹن تھا اور ایک صوبے دار میجر تھا۔ آپ یقین کریں، مجھے بڑا ہی افسوس۔ میں سارا دن گھر ہی پڑا رہا اور اس میں افسوس سے رات گئے تک، سونے تک نکل نہیں سکا۔ اس کی وجہ یہ کہ یہ بے گناہ مارے گئے۔ مجھے یہ بھی خیال آتا ہے کہ ہم لوگ آرام کی زندگی بسر کر رہے ہیں، سیکیورٹی میں ہیں، حفاظت میں ہیں، ہمیں ایک تحفظ کا احساس ہے، ہمارے بچے، ہماری جانیں، ہماری ملکیتیں وہ ساری محفوظ ہیں۔ کن کی وجہ سے؟ ان سیکیورٹی فورسز کی وجہ سے، ان فوجیوں کی وجہ سے۔ اچھا، آئے دن یہ ہوتا رہتا ہے۔ مجھے خیال آتا ہے کہ یار میں کیا کروں، مجھے کیا کرنا چاہیے۔ یہ بڑا ظلم ہے کہ بے گناہ بندے جو اپنے ڈیوٹی پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو مار دیا جائے، جان سے مار دیا جائے۔ یہ بڑی زیادتی والی بات ہے، جو اپنے ملک کی حفاظت کے لیے۔ دوسری یہ بات کہ یار دیکھو، ہم لوگ کتنے آرام میں اور سکون میں ہیں، اور یہ لوگ ہمارے کتنی زیادہ بڑی قربانی دیتے ہیں۔ جان سے بڑی کوئی قربانی نہیں۔ اور پھر مجھے جو ہے نا، یہ کہ ISPR جو گورنمنٹ کی فورسز کی ایک ایجنسی ہے جو اس پر کمنٹ کرتی ہے، جاری کرتی ہے ایک رپورٹ، وہ ہر دفعہ بہت اچھی رپورٹ کرتی ہے، بڑا حوصلہ دیتی ہے فورسز کو، ڈھارس بندھاتی ہے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جناب، خیال آتا ہے دل میں، قدرتی امر ہے کہ ہمدردی کے جذبات تو آپ کے ابھرتے ہیں۔ اب لڑکا جو کیپٹن ہے، محمد فراز الیاس صاحب کا بیٹا ہے، چونیا سے تعلق ہے۔ میں چونیا میں پوسٹڈ رہا ہوں اور 1971 کی جنگ جو ہے، یہ 4 دسمبر کو میں وہاں چلا گیا تھا، اور میرے سامنے فوجی گاڑیاں جاتی رہیں، بارڈر پاس ہے، جاتی رہیں، اور ساری چیزیں میرے سامنے اب تک نمایاں ہیں۔
چلو 4 دسمبر 1971 کے بعد جو کچھ ہوا وہ اس سے بھی زیادہ افسوسناک تھا۔ بڑا ہی ظلم ہوا، بڑی زیادتی ہوئی، پاکستان دو نخت ہو گیا، اور آج تک اس پر جتنا بھی افسوس کیا جائے اتنا ہی کم ہے۔ میں اکثر ہر سال 16 دسمبر کو جذباتی ہو جاتا ہوں، لوگوں سے لڑائی کرنے لگتا ہوں، پوچھتا ہوں لوگوں سے کہ دسو جی 16 دسمبر کو کی ہوا، یا آج اگر 16 دسمبر کا دن ہو تو میں پوچھتا ہوں کہ آج کی ہوا سی۔ ہمارے بہت سارے پاکستانی حضرات ان کو پتہ ہی نہیں، یاد ہی نہیں، سب بھول بھال گئے ہیں۔ یار 16 دسمبر کو اسی ادھر رہ گیا تھا، بھائی میں تھوڑے سامنے کھڑا، میں ادھر رہ گیا تھا، بندوں کو سمجھ نہیں لگتی، اور یہ بہت زیادہ اس کو نمایاں کرنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال چونیا میں اس بچے کو جو کیپٹن فراز ہے اس کی تجہیز و تکفین ہوئی۔ بڑی اچھی بات ہوئی کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب میاں محمد شہباز شریف صاحب وہاں بنفس نفیس بذات خود تشریف لے گئے، اور بہت سارا مجمع بھی وہاں تھا جس میں آرم فورسز کے بندے بھی تھے اور لوکل بھی بہت سارے بندے، اس مرحوم کے رشتہ دار بھی تھے۔ تو خاصی دیر وہاں جو مجھے اچھی بات لگی وہ یہ تھی کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب وہاں کافی دیر رہے، اور جس طرح کے اپنے قریبی عزیز کی فوتیدگی پر ہم لوگ آرام سے بیٹھتے ہیں، وہاں قبر پر ٹھہرتے ہیں، قبر کشائی کے ساتھ ساتھ پھر اس کو لحد میں اتارنا میت کو، پھر اس پر مٹی ڈالنا، پھر جناب اس پر دعا مانگنا، پھر فوجیوں کی اپنی کارروائی، وہ ساری کارروائی میں پرائم منسٹر صاحب، ہمارے وزیر اعظم صاحب موجود رہے۔ یہ اچھی بات رہی۔ اٹ واز اے گڈ میسج ٹو دی آرم فورسز، کیونکہ سیاستدان اب خاصا سیاستدانوں پہ الزام لگنے لگے ہیں کہ وہ آرم فورسز کے خلاف بولتے ہیں اور دل شکنی کرتے ہیں آرم فورسز۔ تو یہ ایک اچھی بات تھی کہ پرائم منسٹر صاحب نے وہاں مٹی بھی ڈالی، بیٹھے رہے وہاں، اس کی بچے کی ماں کے ساتھ، باپ کے ساتھ کافی وقت گزارا، اور ان سے ہمدردی کے جذبات کا مظاہرہ کرتے رہے۔ بہت ہی مجھے اچھا لگا، بلکہ انہوں نے قرآن کریم کی اس آیت کا بھی حوالہ دیا کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو اللہ کی راہ میں جان قربان کرتے ہیں، یہ ان کو مردہ مت کہو، یہ مردہ نہیں ہے، یہ زندہ ہے، ان کو اللہ کے یہاں سے رزق دیا جاتا ہے۔ اچھی اچھی انہوں نے باتیں کی، دلاسا دیا ان کو۔ مجھے سچی بات ہے، صدمہ یہ میرے دماغ سے بھولتا نہیں ہے مجھے کہ یہ 19 سے 29 تاریخ کو اس کی شادی طے تھی، اور اس کی شادی ابھی ہونی تھی، اور وہ اس کے لیے دن مقرر ہو گئے تھے۔ یار کتنے ظالم لوگ ہیں، ماں باپ سے جوان بیٹا چھین لیا،
دہشت گردوں نے، اور وہ پریشان بیچارے، کیا کیا جائے اس کا؟ اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے، اور اس کی بڑی جزا اللہ نے رکھی ہے کہ جوان بیٹا فوت ہو جائے اور اس طرح اچانک، تو اس پر صبر کا اظہار کرنا اور اس کو اللہ کی رضا سمجھنا، اس کا اللہ تعالیٰ نے بڑا اجر رکھا ہے۔ اور یہ شہادت کا رتبہ، درجہ، یہ تو ٹھیک کہا وزیر اعظم صاحب نے کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو دیتا ہے اور خاص کو دیتا ہے۔ بہت سارے صحابی جو جنگجو تھے، لڑتے رہے، انہوں نے بڑے شوق سے، بڑے انہماک سے یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے، یا اللہ مجھے شہادت کا رتبہ نصیب کرو۔ بہت ساروں کو نہیں ہوا، بہت سارے، لیکن جنگ میں وہ غازی رہے، انہوں نے بڑی جنگوں میں حصہ لیا اور فتح کے شادیانے بچاتے ہوئے واپس آئے۔ یہ جوان لڑکا، اس کی عمر تھی 26 سال، باقی سارے جو صوبے دار میجر تھا ایک، اور باقی 5 سپاہی تھے، وہ بھی سارے وہ ینگ مین، سارے جوان تھے اور بڑی چھوٹی عمر میں تھے، اور ان کے چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کر چلے گئے۔ بڑے دکھ کی بات ہے، میں تو سچی بات ہے، اس رات سو نہیں سکا، لیکن میں یہ بھی مجھے بڑا خیال دل میں کہ یار اس کا تدارک ہونا چاہیے۔ یہ اب روٹین ہوئے جا رہی ہے، ہر دوسرے دن یہ ہم سنتے ہیں۔ جب وہ رحیل شریف صاحب تھے تو اس بڑے پروگرام بنے تھے، بڑے سلسلے بنے تھے، رد فساد اور یہ اور وہ اور بہت سارے، گورنمنٹ آف پاکستان، کیا وہ جاری نہیں ہے؟ مجھے پتہ ہے جاری ہے، تو کیا ان کا اثر نہیں ہو رہا؟ یہ آئے دن واقعات ہوتے ہیں، تو کیا ہم ان کا سد باد نہیں کر سکتے؟ کیا ہم انٹیلیجنس کے ذریعے ان کو اس واردات سے پہلے اس کا نوٹس، وی کین ٹیک نوٹس اور ناٹ، اور وہی ہم ان کو پکڑ سکتے ہیں، ان کو ملیا میٹ کر سکتے ہیں۔ بیانات تو بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ یا پاک پروردگار، یہ بے گناہ لوگوں کو قتل عام بند ہونا چاہیے۔ اس طرح آئے دن پھر ایک دفعہ 15، ایک دفعہ 20، ایک دفعہ 7، ایک دفعہ 8، خاصی تعداد ہے آرم فورسز کے جوانوں کی، افسروں کی۔ یہ بڑے قیمتی لوگ ہوتے ہیں، ان کی ٹریننگ پر ان کو بڑا خرچہ ہوتا ہے حکومت کا، اور پھر فوت ہونے کے بعد بھی ان کو بہت ساری چیزیں دی جاتی ہیں۔ وہ کمپنسیشن تو نہیں ہو سکتی، لیکن چلو کچھ ہی صحیح کہ جو پسماندگان ہوتے ہیں ان کے لیے کچھ نہ کچھ گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ کرتی ہے، اور بہت اچھا کرتی ہے۔ میکسیمم کرنا چاہیے، جو کرتے ہیں بہت اچھا کرتے ہیں، اس سے بھی زیادہ ہونا چاہیے۔ لیکن میں یہ اکثر سوچتا ہوں کہ یار میں تو ایسے ہی متعلقہ بندہ نہیں ہوں، مجھے تو ویسے ہی بطور پاکستانی افسوس ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے، اور قدرتی امر ہے کہ میرے دل میں یہ خیال آتے ہیں۔ لیکن جو آرم فورسز کے آفیسرز ہیں، جو ذمہ دار لوگ ہیں، وہ بھی تو اس پر غور کرتے ہوں گے، وہ بھی تو اس پر، ان کو بھی تو غصہ اور رنج آتا ہوتا ہے، ان کے بھی تو جوان ہیں،
وہ بھی تو کوشش کرتے ہوں گے کہ ان کا کلا کما کیا جائے، اور ان کو وہ آتا ہے، ضرور کام کرتے ہیں، بڑی اچھی بات کرتے ہیں کہ جی وہ پھر علاقے کی کلیئرنس شروع ہو جاتی ہے کہ جہاں یہ مذموم حرکت ہوئی ہے وہاں کچھ لوگ کہیں سے آئے ہیں نا، وہاں بیٹھے ہوں گے نا، وہاں انہوں نے پلاننگ کی ہوگی، اور وہاں وہ صفائی کرتے ہیں، اب بھی ہو رہی ہوگی، مزید بھی ہوگی، آرم فورسز کوئی کسر باقی نہیں چھوڑ رہی۔ یہ تو میرے دل کی آواز ہے نا کہ یار یہ بھی کرنا چاہیے، اس چیز کا انتظام اور سد باب ہونا چاہیے۔ یہ بڑی زیادتی والی بات ہے، ہمارے نوجوان ماں باپ پال پوس کے پڑھا لکھا کے تو اتنا کچھ کر کے تو پھر بھیجتے ہیں آرم فورسز میں، آرمی میں، پھر وہاں وہ بہت زیادہ ٹریننگ کرنے کے بعد ڈیوٹی پر ہوتے ہیں، اور پھر اس طرح اچانک ان کو بلا وجہ، بلا کسی قصور کے، صرف یہ ہے کہ وہ پاکستان کی فوج کے حصے ہیں، سپاہی یا فوج کے بندے ہیں، اس لیے ان کو مار دیا جائے۔ یہ دہشت گردوں کو خدا کا خوف نہیں ہے۔ کون کہتا ہے یہ مسلمان ہیں؟ اور کون یہ، میں بڑی حیرانگی کا مظاہرہ کرتا ہوں۔ ہماری یہ این جی او ہے شرف پور شریف میں، وہاں ہم اسکول بھی پڑھاتے ہیں، بچوں کو فری تعلیم دلاتے ہیں۔ ہمارے ایک ڈونر ذرا زیادہ مذہبی خیالات کے ہیں، تو پچھلے دنوں میں انہوں نے کہا کہ پاجی وہ قرآن شریف کی تعلیم کا بھی کرو۔ میں کیا ہم ناظرہ پڑھا رہے ہیں قرآن شریف؟ میں تو ترجمہ بھی سکھانے کے موڈ میں۔ انہوں نے حفظ کا انتظام بھی کرے۔ میں نے کہا جی بالکل کر دیتے ہیں، اور کر دیا ان کے کہنے پر۔ لیکن میں نے انہیں کہا کہ جی میں عام طور پر بڑے دھیان سے خبر پڑھتا ہوں، جب بھی یہ دہشت گردی کا واقعہ پیش آتا ہے تو میں اسے بڑا دھیان سے پڑھتا ہوں، نام پڑھتا ہوں کہ یہ نام کیسے ہیں، کس علاقے سے ہیں، نام کیا ہے، اور باقی سلسلہ کیا ہے۔ تو اس میں یہ میں نے ان کو کہا کہ دیکھو جی یہ حافظ بھی بہت سارے ہیں اس میں، اور قاری بھی بہت سارے ہیں۔ اس بات کو میں بڑا غور سے دیکھتا ہوں، اور بڑا میرا ذائقہ خراب ہوتا ہے اس بات کا کہ یار یہ کیسے قاری ہیں، یہ گمراہ ہو گئے ہیں، ان کو کس نے گمراہ کیا؟ قرآن شریف پڑھتے ہیں، قرأت کرتے ہیں، قاری حافظ قرآن ہے، حافظ ہے، حافظ نام لکھا ہوا ہے، اور پھر اس طرح بے گناہ لوگوں کا خون کرتے ہیں۔ تو کیا قرآن شریف کے وہ معنی نہیں سمجھتے، یا ان کی اس طرح برین واشنگ کی جاتی ہے کہ وہ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں کہ ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہے، تو پھر مسلمان کا، اور پھر اس طرح بلا وجہ، اور فوج کا جو بندہ ہے جو قیمتی اثاثہ ہے قوم کا، اس کو اس طرح مار رہے ہیں۔ یار بڑی زیادتی والی بات ہے، سچی بات ہے۔ میں تو بڑا جوش میں ہوتا ہوں کہ اگر مجھے کہیں کوئی دہشت گرد نظر آئے تو میں بھی اس کو تھوڑا بہت کوئی چاقو چھری مار دیا، وہ گولی مار دیا، میں بھی اپنے غصے کا اظہار کروں، اور اپنے حصے کا جو سلسلہ ہے وہ اس میں ضرور ڈالوں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اور ہماری آرمی کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ وہ ان کا مقابلہ کر سکے، اور ان کی بہتری کرنے میں کامیاب ہو، ان کو ان کی ایسی تیسی کر دے، ان کو جانوں سے مار دے۔ میں کہتا ہوں
یقیناً آرمی والوں نے یہ پتہ لگائے ہوں گے کہ یہ کہاں پنپتے ہیں، یہ کہاں ہوتے ہیں، کون ان کی پرورش کرتا ہے۔ یہ جو جوان ہیں لڑکے، تو ان کو کسی نے تو اس کو لیا ہے، اس پہ خرچہ کیا ہے، اس پر رقم خرچ کرتے ہیں، ان کو ٹریننگ دیتے ہیں، اسلحہ دیتے ہیں، ان کو یہ کریا وہ کیا، تو وہ کوئی جگہ ہوگی، کوئی سسٹم ہوگا، کوئی مرکز بنائے ہوں گے، کوئی مدرسے ہوں گے، کچھ ہوگا، تو ان کو اڑا رہے ہیں، ان کو ختم کریں، ضرور کر رہے ہوں گے، لیکن مجھے اتنا جوش آتا ہے کہ میں جاؤں اور میں بھی اس میں حصہ ڈالوں۔ پھر میں کہتا ہوں نہ میری ٹریننگ، نہ میری عمر، نہ میرا سلسلہ، تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ چلو، لیکن میں دعا تو کر سکتا ہوں، اس خواہش کا اظہار تو کر سکتا ہوں، دل سے برا تو کہہ سکتا ہوں نا، ان سے نفرت تو کرتا ہوں نا، ان کو مارنے کو میرا دل تو کرتا ہے نا، کہ اور کچھ نہیں تو 2-4 گولیاں ہی میں برسا دوں اور ان کو جہنم رسید کروں اور اپنا حصہ اس میں ڈالوں کہ دیکھو یار کیسی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پاک پروردگار ان کو ہدایت دے، اور جو ان کو گمراہ کرتے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات ہدایت دے اور ان کو ٹھیک کرے۔ آمین ثم آمین۔